أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 136. وَجَعَلُوا لِلَّهِ، اور یہ اللہ کے لیے مقرر کرتے ہیں، فکس کرتے ہیں، مما، اس میں سے، زرع، جو اس نے بنایا، من الحرث، فصلوں میں سے، اناج میں سے، والانعام، اور جانوروں میں سے، یعنی اللہ نے جو جانور یا جو کھیتی پیدا کی، جو فصل بنائی، اس میں سے یہ فکس کرتے ہیں نصیباً، حصے متعین کرتے ہیں. فقالوا، اور کہتے ہیں، ھذا للہ، یہ حصہ اللہ کے لیے ہے، بزعمہم، ان کے دعوے کے مطابق، ان کے کلیم کے حساب سے، وَھَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے، ہمارے پارٹنرز کے لیے، یعنی جن کو اللہ کے ساتھ انہوں نے پارٹنر بنائے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی خدائی میں شریک ہیں، ان کے لیے. لیکن ہوتا کیا ہے، اللہ سے ان کا تعلق کیسا ہے؟ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ، تو جو حصہ، جو پورشن ان کے شریکوں کا ہے، ان کے پارٹنرز کا ہے، فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، وہ اللہ تک نہیں پہنچتا ہے. وَمَا كَانَ لِلَّهِ، اور جو اللہ کا حصہ ہے، فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، وہ ان کے شریکوں اور جھوٹے معبودوں تک پہنچ جاتا ہے. سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کتنا برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں. اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے، and they made for Allah from that which he has created of crops and animals a portion, and said, this is for Allah by their claim, and this is for our partners associated with him. But what is for their partners does not reach Allah, and what is for Allah is reaches their partners. Evil is that they claim and they rule. اس آیت میں اصل میں کیا بتایا گیا، کیا لیسن ہے، کیا سبق ہے؟ دیکھیے، ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی بکری یا اونٹ کوئی بچہ دیتے تھے، یا ان کی زمین میں سے کچھ فصل اگتی تھی، تو اس کے 3 حصے کر لیے. ایک حصہ ہمارے لیے ہے، ایک حصہ اللہ کے لیے، اور ایک حصہ ہمارے دیوتاؤں کے لیے، بھگوانوں کے لیے، دیویوں کے لیے. ٹھیک ہے. اب کیا ہوتا تھا کہ اگر ضرورت پڑتی تھی کسی کے حصے میں سے کم کرنے کی، فار ایگزامپل اپنا حصہ کم پڑ گیا، تو اب 2 میں سے کسی میں سے لینا ہے، یا ان کے بھگوانوں کا اور دیوی دیوتاؤں کا حصہ کم پڑ گیا، تو اللہ کا جو حصہ فکس کرتے تھے، اس میں سے نکال کر کے اس میں ڈال دیتے تھے،
اور کیا بولتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت، وہ تو بے نیاز ہے، سب کچھ تو اسی کا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنے دیوتاؤں اور بھگوانوں کے حصے میں سے کبھی بھی اللہ کے حصے میں ڈالے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات یہاں کیوں بیان کر رہا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ وہ اللہ کے مقابلے میں زیادہ اپنے پجاریوں سے، اپنے بھگوانوں سے، اپنے دیوتاؤں سے ڈرتے تھے۔ تو خدا، اصل بڑا خدا کون ہو گیا ان کے نزدیک؟ اب یہ اس آیت سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں زیادہ حصہ کس کا ہے، ہم کس کی طرف زیادہ جھکتے ہیں۔ فار ایگزامپل، جب دوستوں کی بات آتی ہے، رشتہ داروں کی بات آتی ہے، اور ایک طرف اللہ کی بات آتی ہے، تو انسان عام طور سے کیا کرتا ہے؟ کس کی بات کو ترجیح دیتا ہے؟ ہم اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، خاندان کو، سوسائٹی کو ناراض نہیں کر سکتے، انہی کے ساتھ رہنا ہے۔ خدا کو چھوڑ دیتا ہے۔ حالانکہ جو ڈر ہے، جو خوف ہے، جو عبادت ہے، وہ کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی ہونی چاہیے۔ اب کوئی پروگرام ہو رہا ہے، ایک طرف پروگرام ہے، ایک طرف نماز ہے، انسان کیا کرتا ہے عام طور سے؟ پروگرام کو پریفر کرتا ہے، نماز کو کیا کرتا ہے؟ چھوڑ دیتا ہے۔ تو عملی طور پر پریکٹیکلی وہ کس کو خدا بنا رہا ہے؟ وہ انسانیوں کو۔ اور وہ پجاریوں سے زیادہ ڈرتے تھے کہ اگر یہ ناراض ہو گئے، یہ غصہ ہو گئے، تو ہماری زندگی برباد ہو جائے گی، تجارت برباد ہو جائے گی، فصل برباد ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کا ڈر نہیں تھا۔ آج یہی حال کیا ہے؟ مسلمانوں کو آپ دیکھیے، جتنا اگر وہ ایک پارٹیکولر جماعت سے ڈرتے ہیں، ایک جماعت ہے، ایک گروپ ہے انڈیا میں، اگر اتنا اللہ سے ڈرنے لگے تو آج اللہ کی رحمت آ سکتی۔ تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کتنا برا فیصلہ ہے جب یہ مانتے ہیں کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، کھلانے والا اللہ ہے، نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے باوجود یہ ڈرتے کس سے ہیں؟ دوسرے لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رویے سے بچائے اور ہمیں اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو فرسٹ پریفرنس اور نمبر 1 پہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔